اهدنا الصراط المستقيم. بنو اسرائیل کے مناقضات عہد و میثاق کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. اس سے پہلے جیسے کہ الحمدللہ آپ نے سنا ہے کہ بنو اسرائیل کو یہ گھمنڈ تھا، یہ ناز تھا، وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کبھی ہمیں جہنم میں جانا بھی ہوا تو صرف چند یوم کے لیے، چند گنے چنے دنوں کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے اور اس کے بعد ہم تو نکل جائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے اس کو جہنم میں ڈالا جائے. اور اس کے اندر بھی ان کی مختلف باتیں تھیں. کبھی تو وہ یہ دلیل دیتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے اس کی عمر جو ہے 7000 سال ہے، اور ہر 1000 سال کے بدلے میں ہمیں ایک دن جہنم میں رہنا ہے، لہذا کل 7 دن ہم جہنم میں رہیں گے. اور کبھی وہ یہ کہتے کہ نہیں، اصل میں یہ 7 دن والی بات تو نہیں ہے، بلکہ جتنے دن ہمارے آباء و اجداد نے سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کی پوجا کی تھی، عبادت کی تھی اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا تھا، تو بس جتنے دن وہ عبادت میں مشغول رہے تھے غیر اللہ کی، اتنے دن ہم جہنم میں جائیں. اور تیسری بات وہ یہ کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا دوسرا نام اسرائیل علیہ السلام ہے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں تمہاری اولاد کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا. تو لہذا ہم سب اولاد اسرائیل ہیں، اولاد یعقوب علیہ السلام ہیں، اسی لیے ہمیں بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. تو جب اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اسرائیل علیہ السلام کی اولاد کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے، تو ہم بھی جہنم میں نہیں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان تمام باتوں کا مفصل قرآن میں رد فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کا کوئی معاہدہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ قرآن میں موجود نہیں ہے، اور نہ ہی وہ تورات میں موجود ہے. اور اگر بطرز محال ہم یہ تسلیم بھی کر لیں کہ اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر دی تھی، یا ان سے اپنے کمال مہربانی سے یہ وعدہ فرمایا تھا، تو ان سے مراد یعقوب علیہ السلام کی صلبی اولاد ہے، کیونکہ آپ کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے کچھ جھگڑا چلا، تو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے نکالا، کنویں میں ڈالا، چند پیسوں کے عوض میں بیچا. تو یہ ایک ان کا بہت بڑا گناہ تھا، بہت بڑی خطا تھی کہ اپنے مظلوم بھائی کے ساتھ اتنی زیادتی کی. پھر اپنے پاک پیغمبر اللہ کے نبی اپنے والد کے سامنے جھوٹ بولا اور خون آلودہ قمیص لے کر باپ کو دھوکہ دینے لگے. تو یہ بہت بڑا جرم تھا. اور پھر ایک آزاد انسان کو بیچ ڈالنا، یہ ایک اور بہت بڑا جرم تھا. لیکن ان تمام کے باوجود جب یوسف علیہ السلام نے بھی ان کا جرم معاف کر دیا، اور باپ نے بھی ان کی غلطی کو معاف کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ان کے لیے بخشش مانگی، جس کا قرآن میں ذکر موجود ہے. اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، میں عنقریب یعنی تہجد کے وقت میں تمہارے لیے اللہ سے بخشش مانگوں گا، اور میرا رب بخشنے والے ہیں اور مہربان ہیں. تو اللہ نے ان کی خطائیں معاف کر دی اور فرما دیا کہ تیرے ان بیٹوں کو ہم جہنم میں نہیں ڈالیں. اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی نبی کے خاندان میں ہوگا چاہے وہ کافر بھی ہو تو جہنم میں نہیں ڈالے گا. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی کہ یا اللہ العالمین وجعلنا للناس اماما، اور مجھے بھی اور میری ذریت کو بھی، تو اللہ نے فرما دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، تمہاری ذریت میں سے ان لوگوں کو تو ہم مرتبہ امامت عطا فرمائیں گے
جو صحیح معنوں میں میرے متبعین ہوں گے، لیکن جو ظالم ہیں ان کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح سارے انبیاء پہ نظر ڈالیں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر قابیل قتل کرتا ہے تو جہنم میں جاتا ہے، اسی طرح اگر نوح علیہ السلام کی بیوی کفر کرتی ہے تو جہنم میں جاتی ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے تو جہنم میں جاتی ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر کافر ہے تو جہنم میں جاتا ہے، آذر علیہ السلام کا ابا آذر اگر کافر ہے تو جہنم میں جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار چچا اور چچا داد لوگ جو تھے، جیسے ابھی طالب ہے، ابھی جہل ہے، عتبہ عتیبہ شیبہ ربیعہ ہے، وہ سب کفر کی بنا پر جہنم میں ڈالے گئے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ کوئی قاعدہ تو نہیں ہے کہ جو بھی نبی کے خاندان سے ہو جائے وہ کافر بھی ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا تو ایک قاعدہ ہے اور اصول ہے کہ جس آدمی کی موت کفر پہ آئے گی، چاہے وہ سید ہو، قریشی ہو، ہاشمی ہو، نبی کی اولاد میں سے کیوں نہ ہو، اگر اس کی موت کفر پہ آئی ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، اور جس کی موت ایمان پہ آئے گی، اعمال صالحہ پہ آئے گی، وہ جنت میں جائے گا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔